حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قربان جاؤ جس کو ہم لوگ مانتے ہیں، بہت بڑے تاجر تھے مسلمانوں، تاجر بھی تھے، امام بھی تھے۔ لوگوں آپ کو فرصت نہیں ملتی تھی، عبادت ہے، ریاضت ہے، حدیثوں کا مطالعہ ہے، حدیث ہے لکھنے، قربان جائیے حدیث ہے لکھنی ہے، لوگوں کے سوال و جواب ہے، لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود تاجر بھی تھے۔ یہ کپڑے کا تھان میں کپڑے کی تاجر ہے، کپڑے کے تھان میں کچھ عیب تھا تو خادم کو کہا، اور نوکر کو کہا کہ اس تھان کو بیچنا مت، اس میں عیب ہے، اٹھا کے رکھ دو، اوپر رکھ دو، اسے ریٹرن کریں گے جہاں سے مال آیا ہے۔ اب اتنا دکان میں بیٹھتے نہیں تھے، اور قربان جی ایک بار ایک گاہک آیا، کوئی کپڑا پسند نہیں، نظر پڑ گئی اس کپڑے پر، بولا کہ بیٹا تھانے کپڑا دیتے، اتارتا ہے، تو نوکر اتار دیا، بولا کہ بس یہی تھان ہم کو دے دو، تو نوکر سوچا بہت اچھا ہے، اسی بہانے بکری ہو جائے گی، بھیج دیا، پیسے مل گئے، پیسہ غلے میں رکھ دیا۔ اب 2-3 دن کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دکان میں آئے، تو نوکر بولا کہ سوچا کہ حضرت سے کہہ دیں گے کہ وہ تھان کی بکری ہو گئی ہے تو حضرت خوش ہوں گے، تو کہا کہ حضرت وہ جو تھان ہے وہ اس کو میں نے بیچ دیا۔ تو آپ نے کہا کہ بیچ دیا؟ تم کو تو میں نے منع کیا تھا بیچنا نہیں، تم نے بیچا کیوں؟ اچھا بیچا تو اس میں جو عیب تھا تم نے ان کو بتایا خریدنے والے کو کہ اس میں عیب ہے؟ بولا کہ نہیں بتایا۔ بولا کتنے میں بیچا؟ بولا 500 درہم میں بیچا۔ بولا پیسہ کہاں ہے؟ بولا پیسہ گلے میں رکھ دیا ہے، بکسے میں رکھ دیا۔ تو بکسا کھولے تو دیکھیں کہ بہت سارا پیسہ اس میں، تو کپڑا بزنس سب کپڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کون کون سے پیسے انہوں نے دیے، کون کون سے نوٹ انہوں نے دیے ہیں؟ کہا کہ حضرت یہ تو معلوم نہیں ہے، وہ پیسہ دیا ہم اس میں ملا دیے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جاؤ اس گلے میں جتنے پیسے ہیں سب کے سب پیسے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، صدقہ کر دو، نہ جانے کون سا پیسہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، ہم تم کو ایک ہی مشورہ دیں گے، میرے بچوں حلال کماؤ، 100 روپیہ کماؤ لیکن حلال کماؤ انشاءاللہ، حلال کماؤ گے، حلال کھاؤ گے، حلال اپنی بیوی کو کھلاؤ گے، حلال پیسہ اپنے بچے کو کھلاؤ گے، انشاءاللہ یہی بچہ بڑا ہو کر تیرا فرما بردار بنے گا، یہی بچہ عالم دین بنے گا، یہی بچہ حافظ قرآن بنے گا، یہی بچہ وقت کا ولی بنے گا۔ انشاءاللہ حلال کمائیں گے، ہاتھ اٹھائیے، حلال روزی کے حوالے سے یہ پیغام تھا۔ اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور قربان جاؤ اپنی زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ نوجوانوں، مسلمانوں، اور قربان جائیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور قربان جاؤ جس نے دنیا کے اندر میں رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر نیکیاں کی ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، 22 لاکھ مربع کے قربان جائیے حکومت کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو بیت المال تھا نا، بیت المال کا جو گھر تھا جہاں پر غریبوں کا، مسکینوں کا، بے سہاروں کا پیسہ جمع ہوتا تھا، بیت المال زکوٰۃ کا پیسہ جمع ہوتا تھا، قربان جائیے اس بیت المال کا خزانچی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جھاڑو لگا رہے تھے، تو جھاڑو لگاتے لگاتے نا ایک چمنی مل گئی، 1 درہم چمنی، چمنی جانن نا؟ ہاں چمنی دیکھے ہو نا؟ تم کہاں سے دیکھا ہے بے؟ یہ مڑی ہلا رہا، لگتا بھی چھٹے آسمان سے اترا ہے۔ تم نہیں دیکھا ہوگا، ہم لوگ دیکھا، تم بھی نہیں دیکھا۔ چمنی دکھائی، چھانا دکھائی؟ نہیں دکھائی؟ 10 پیسہ، 5 پیسہ، یہ کانا نہیں، پھر دوبارہ پیدا ہوا لگو۔ یہ جتنے بھی موبائل میرے آگے لگے ہوئے ہیں 3G 4G 5G،
ہمارے زمانے میں نہیں تھا یہ سب. تھا ہم لوگ زمانے میں تھا, ہم لوگ کے زمانے میں بھی تھا. ابھی 3G 4G 5G ہے, ہم لوگ کے زمانے میں تھا استاد جی, ابا جی, منشی جی, ایک تھپڑ میں نیٹ ورک آ جاتا تھا. ابھی یہ لوگ موبائل لے کے نیٹ ورک ڈھونڈ رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو لگا رہے تھے, 1 درہم چونی اب وہ پڑا ہوا تھا, انہوں نے اٹھا کے ایک بچے کے ہاتھ میں دے دیا. وہ بچہ کون تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا تھا. کہ بچہ ہے کچھ کھا لے گا. اب بچے نے پیسہ لیا, اب وہاں سے بچہ کھیتے کلتے نکلا دروازے کی طرف. اب بچہ پہلے, ابھی بھی بچہ کو سکہ دیے منہ میں لے لے گا, بچہ منہ میں لے لیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بچہ قریب پہنچا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ بیٹا ارے منہ کی چھوڑے کی لیا منہ رے؟ بولے پیسہ چھے. بولے پیسہ کس نے دیا؟ تو بتائے ابو موسیٰ اشعری نے پیسہ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا کہ ادھر آیا. بولا یہ پیسہ کہاں سے دیا بچے کو؟ یہ جو چمنی دی 1 درہم دیا کہاں سے دیا؟ کہا کہ امیر المومنین بیت المال میں جھاڑو لگا رہے تھے, یہ پڑا ہوا تھا, بچے کو میں نے دے دیا, کچھ کھا لے گا. تو قربان جائیے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ ابو موسیٰ میں تجھے معاف کرتا ہوں, نہیں تو کوڑا لے کے تیرے بدن کو میں چھلنی کر دیتا. میرے بچے کو حرام کھلانا چاہتے ہو؟ میرے بچے کو حرام کھلانا چاہتے ہو تم؟ یہ بیت المال کا پیسہ عمر کا پیسہ نہیں ہے, یہ عمر کا پیسہ نہیں ہے, یہ قوم کا پیسہ ہے, یہ لوگوں کی امانت ہے. یہاں تو میرا عالم یہ ہے, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, کہ جو آتا ہے آنے دو, وہ چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو, وہ حلال ہو یا حرام ہو, اس سے مطلب نہیں, آتا ہے آنے دو. حرام میں پلنے والا خون جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا. مسلمانوں حلال کماؤ, خود کھاؤ, اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ, اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ. حرام میں پلنے والا خون جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا. اس لیے مسلمان وہ ہے, اللہ اکبر کبیرہ, حرام کی طرف مسلمان اپنے قدم کو نہیں بڑھاتا ہے. مسلمان حرام نہیں کھاتا ہے, مسلمان حلال کماتا ہے, حلال کھاتا ہے. انشاءاللہ حلال کمائیں گے انشاءاللہ. ارے بولو بھائی, ہاں, اوپری کے چکر میں نہیں رہیں گے, اوپری کمائی کے چکر میں نہیں رہیں گے. ہم مکھیا جی اور ہم اپنے ایم ایل اے, اپنے MP صاحب لوگوں سے بھی کہنا چاہیں گے کہ میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ 5 سال 10 سال کا عہدہ MLA کا ہے, 15 سال 20 سال جو بھی MP کا عہدہ ہے, اور قربان جاؤ, اپنی آخرت برباد نہ کرو. حرام پیسہ کھا کر, غریبوں کا پیسہ کھا کر, یتیموں کا پیسہ کھا کر, بیوہ کا حق مار کر کے اپنی بلڈنگ بنا لو گے, دنیا سے چلے جاؤ گے. لیکن قربان جاؤ, آخرت میں تیرا بیٹا تیرا حساب نہیں دے گا, تیری بیوی تیرا حساب نہیں دے گی, یہ حساب تو تجھے دینا ہے. دل کا حال کون جانتا ہے؟ دل کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ. قبر کا حال کون جانتا ہے؟ مردہ. قبر کا حال مردہ جانے, دل کا حال اللہ جانے. بہت سارے مسئلے ہیں. آنگن باڑی اسکول چلتا ہے, اتنا گھوٹالا. اب ادھر ہے کہ نہیں آنگن باڑی؟ ادھر بھی ہے. لے کھچڑی دے کھچڑی. اچھا, یہ کھانے میں فیسلٹی ہے, یہ صرف کھچڑی, سرکار کھچڑی کھلانے کے لیے پیسہ نہیں دیتی ہے, چاول نہیں دیتی.
بھائی اچھے اچھے کھانا ہے, ہفتہ میں ہر قسم کا کھانا ہے, کبھی انڈا ہے, کبھی کیا کہتے ہیں کہ پنیر ہے, کبھی سویابین ہے, اچھے اچھے کھانا ہے. یہ کھچڑی روز کہاں سے ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ پنیر کا پیسہ اس کے جیب میں, سویابین کا پیسہ اس کے جیب میں, تو بچوں کی قسمت میں تو کھچڑی بچے گی. تو آج تم ان کی کھچڑی, ان کے حق مار کر ان کو کھچڑی کھلاؤ, کل کو اللہ تمہیں کھچڑی کھلائے گا یا کھچڑا کھلا دے گا. حرام نہ کماؤ, حلال کماؤ. ایک روپیہ ہو حلال کا ہو, ہمیں 10 روپیہ حرام کا نہیں چاہیے. نہیں, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قربان جاؤ, جس کو ہم لوگ مانتے ہیں, بہت بڑے تاجر تھے مسلمانوں, تاجر بھی تھے, امام بھی تھے. لوگوں آپ کو فرصت نہیں ملتی تھی, عبادت ہے, ریاضت ہے, حدیثوں کا مطالعہ ہے, حدیث ہے لیکن قربان جائیے حدیث ہے لکھنی ہے, لوگوں کے سوال و جواب ہے, لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود تاجر بھی تھے. یہ کپڑے کا تھان میں کپڑے کی تاجر ہے, کپڑے کے تھان میں کچھ عیب تھا تو خادم کو کہا, او نوکر کو کہا کہ اس تھان کو بیچنا مت, اس میں عیب ہے, اٹھا کے رکھ دو, اوپر رکھ دو, اسے ریٹرن کریں گے جہاں سے مال آیا ہے. اب اتنا دکان میں بیٹھتے نہیں تھے, اور قربان جی ایک بار ایک گاہک آیا, کوئی کپڑا پسند نہیں, نظر پڑ گئی اس کپڑے پر, بولا کہ بیٹا تھانے کپڑا دیتے, اتارتے, تو نوکر اتار دیا, بولا کہ بس یہی تھان ہم کو دے دو. تو نوکر سوچا بہت اچھا ہے, اسی بہانے بکری ہو جائے گی, بھیج دیا, پیسے مل گئے, پیسہ غلے میں رکھ دیا. اب 2-3 دن کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دکان میں آئے, تو نوکر بولا کہ سوچا کہ حضرت سے کہہ دیں گے کہ وہ تھان کی بکری ہو گئی ہے تو حضرت خوش ہوں گے, تو کہا کہ حضرت وہ جو تھان ہے وہ اس کو میں نے بیچ دیا. تو آپ نے کہا کہ بیچ دیا, تم کو تو میں نے منع کیا تھا بیچنا نہیں, تم نے بیچا کیوں؟ اچھا بیچا تو اس میں جو عیب تھا تم نے ان کو بتایا, خریدنے والے کو, کہ اس میں عیب ہے؟ بولا کہ نہیں بتایا. بولا کتنے میں بیچا؟ بولا 500 درہم میں بیچا. بولا پیسہ کہاں ہے؟ بولا پیسہ گلے میں رکھ دیا ہے, بکسے میں رکھ دیا. تو بکسا کھولے تو دیکھے کہ بہت سارا پیسہ اس میں, تو کپڑا بزنس سب کپڑا. تو آپ نے فرمایا کون کون سے پیسے انہوں نے دیے, کون کون سے نوٹ انہوں نے دیے ہیں؟ کہا کہ حضرت یہ تو معلوم نہیں ہے, وہ پیسہ دیا ہم اس میں ملا دیے. قربان جاؤ مسلمانوں, اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, جاؤ اس گلے میں جتنے پیسے ہیں سب کے سب پیسے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو, صدقہ کر دو, نہ جانے کون سا پیسہ ہے. اس لیے مسلمانوں, میرے بچوں, نوجوانوں, ہم تم کو ایک ہی مشورہ دیں گے, میرے بچوں حلال کماؤ, 100 روپیہ کماؤ لیکن حلال کماؤ انشاءاللہ. حلال کماؤ گے, حلال کھاؤ گے, حلال اپنی بیوی کو کھلاؤ گے, حلال پیسہ اپنے بچے کو کھلاؤ گے, انشاءاللہ یہی بچہ بڑا ہو کر تیرا فرما بردار بنے گا, یہی بچہ عالم دین بنے گا, یہی بچہ حافظ قرآن بنے گا, یہی بچہ وقت کا ولی بنے گا. انشاءاللہ حلال کمائیں گے. ہاتھ اٹھائیے, حلال روزی کے حوالے سے یہ پیغام تھا. اللہ سے قریب ہو جاؤ, اللہ کو منہ دکھانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور قربان جاؤ اپنی زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہے. نوجوانوں مسلمانوں, اور قربان جائیے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اور قربان جاؤ جس نے دنیا کے اندر میں رائی کے برابر, رائی کے دانے کے برابر نیکیاں کی ہے, وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. یہ مسجد کا جلسہ ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ, سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ. سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ. مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بکہ. مکہ کا پہلا نام ہے بکہ. کی نام سے؟ بھکا. اس کو بولتے ہیں بکا, یہ بولتا بھکا.
इन्ना अव्वला बैतियों वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे आदम मेरे घर की तामीर करो। कुर्बान जाइए, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए, खाने काबा की बुनियाद रखी गई, खाने काबा की बुनियाद रखी गई, जन्नत से जन्नती पत्थर आया। कुर्बान जाइए, वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे इंशाल्लाह, वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे कितने लोग देखेंगे, तैयार है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो 4 लाख टका खर्चा करवाओगे तो पत्थर यहां थोड़े मक्का में है, हज करना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। 4 लाख क्या 10 लाख भी 20 लाख भी खर्च करना पड़ेगा, तो जो खर्च करने वाले हैं वो करके रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों, नौजवानों, वो पत्थर जो जन्नत से आया था उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद, जो हाजी लोग हज करने जाते हैं और कुर्बान जाइए खाने काबा का 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़ते हैं और वो जो पत्थर है हजरे अस्वद उसको बौसा देते हैं, उसको चूमते। क्यों चूमते हैं पत्थर को, क्यों चूमते हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को चूमते वक्त इरशाद फरमाया, ए पत्थर तू ना नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है, मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि तू जन्नत से आया है। कहां से आया है? जन्नत से आया, इसलिए चूम रहा हूं। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर को चूमे तो आपने इरशाद फरमाया, ए पत्थर मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं, तुम पत्थर हो, ना नफा पहुंचा सकते हो ना नुकसान पहुंचा सकते हो, सिर्फ तुम पत्थर हो, मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे खलील मेरे घर की तामीर करो। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतु वसीला। मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से चले गए। आपने एक जुमला कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों अब भी वक्त है, जाग जाओ, नहीं तो वो वक्त भी आएगा कि तुम सजदा करने के लिए जगह ढूंढोगे, जगह नहीं मिलेगी। आज देखिए ना, आज की ये 2 दिन कल की बात है, संभल में फसाद हुआ, 5 नौजवानों को गोली मारी गई, 5 नौजवान बच्चा हमारा मरा। मस्जिद में आया था, नारा लगाते हुए आया था, पुलिस आई, वहां पुलिस ने गोली मारी नौजवानों को। और संभल का आज व कल का वाकया है, एक इमाम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों किया गया इमाम साहब को गिरफ्तार? उस इमाम साहब का गुनाह क्या था? उस इमाम साहब ने किसी के साथ गद्दारी की, किसी के घर में दुकान में चोरी डाला और डाका डाला। उस इमाम की गलती क्या थी? उस इमाम का जुर्म क्या था? उस इमाम का जुर्म सिर्फ इतना था, बस इतना था कि उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सिर्फ आजान दी, माइक पर आजान दिया, पुलिस आई पकड़ ली कि तुमने माइक पर आजान दी क्यों? 2 लाख का जुर्माना, जेल के अंदर में डाल दिया गया। मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, अब भी वक्त है, आप उठो, जगो तो सही। जोहर में 10 नमाजी, असर में 8 नमाजी, मगरिब में 9 नमाजी, इशा में 5 नमाजी, फजर में ये को नहीं, ये गए कहां? बोले पलंग तो रहो। अफसोस का मकाम नहीं है। यही कहेगा हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे। अरे ये पलंग में सो रहा है, अब बोलता बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे।
सोए रहोगे, कब तक सोए रहोगे मुसलमानों? जगो तो सही। ये हमारा नौजवान तबका, ये हमारा बच्चा, और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, तुम रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हमारा ये बच्चा मोबाइल चलाता रहता है, व्हाट्सएप फेसबुक पर मेरा बच्चा लगा रहता है, रातों को नींद नहीं आती। बेटा 2 बजे गई है, क्या नहीं सुन लो रे? बोलो मां मोक नींद नहीं हो, तो नींद ओस बे करने एटा पटारी हटाबो ना। 10 बजे दिन तक ये सोया रहता है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। 10 बजे दिन तक ये हमारा नौजवान तबका सोया रहता है। 10 बजे दिन तक, 11 बजे दिन तक मेरा बच्चा सोया रहता है। ये कौम कामयाबी हासिल कर पाएगी? ये कौम आगे बढ़ेगी? आज यहूदी हमसे आगे है। हमसे आगे क्या है? यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रही, जिनकी तादाद बस समझ लो सिर्फ 70 लाख है। 70 लाख। और मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया के अंदर में, और कुर्बान जाओ 200 करोड़। कितना? 200 करोड़ 86 लाख पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमान है। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। 70 लाख यहूदी पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। 70 लाख यहूदी पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। आज एक से एक आइटम बनाने वाला यहूदी है। ये मोबाइल बनाने वाला यहूदी है, इस पर जो फेसबुक है बनाने वाला यहूदी है, व्हाट्सएप का मालिक यहूदी है, कंप्यूटर बनाने वाला यहूदी है, लैपटॉप बनाने वाला यहूदी है। और कुर्बान जाओ, ये जितने गूगल मैप हैं इसका बनाने वाला यहूदी है। और यहां तक कि जो लक्स साबुन लगाते हो वो यहूदी का एजेंट बनाता है, जो लाइफ बॉय लगाते हो वो यहूदी बनाता है, और वो जो क्रीम लगाते हो, क्रीम गोरा होने के लिए, फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम, कौन कौन क्रीम है तो ये तो आप ही कहेंगे, मैं तो बता नहीं सकता हूं नौजवानों। इसका भी बनाने वाला यहूदी है। आखिर इसकी वजह क्या है? वो आगे क्यों है? तो बताइए, वो आगे इसलिए है कि उसके यहां जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब 3-4 साल 5 साल का होता है, तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कुरान देता है, एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारा बच्चा जब होश संभालता है, हमारा बच्चा जब 5-6 साल का होता है, तो हम अपने बच्चे के एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बेटा जा खेतों धान काट। तो कामयाब वो होगा कि आप होंगे? अरे बोलो भाई। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।